کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، رات کو پہرے کی، کسی مال کی حفاظت کی ڈیوٹی لگائی، کوئی مال غنیمت تھا وہ آیا تو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کو اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ اس مال کے قریب سو گئے۔ رات کو چور آیا، اپنا تھیلا اس سامان سے بھرنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق وہ کچھ کھجوریں تھیں، سامان اپنا تھیلا بھرنے لگا ان کھجوروں سے، تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ بھئی میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح لے کر جاؤں گا، میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا میں بڑا محتاج ہوں، بڑا غریب ہوں، بال بچے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو اس لیے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا ہے، تو مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب مسجد میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ابو ہریرہ سے، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات کے تیرے قیدی کا کیا بنا؟ یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بڑی منت سماجت کرنے لگ گیا تھا، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد، اور وہ کہہ کر گیا ہے میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹ بول کر گیا ہے، آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسری رات تو مجھے یقین تھا کہ آج آئے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج وہ آئے گا، تو میں انتظار میں تھا، وہ آیا اور پھر تھیلا بھرنے لگا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، تو نے کل بھی وعدہ کیا تھا میں نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا، میں آج تجھے نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس نے زیادہ منتیں سماجتیں کیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زیادہ منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ تو بالکل کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے، آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آج تو میں تجھے کسی حالت میں نہیں چھوڑنے والا، تو بہانے بناتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے، اگر تو مجھے آج چھوڑ دے تو میں تجھے ایک فائدے والی بات بتاؤں گا جو تیرے دین کے اندر بھی تیرا فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، تو آج مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر اچھی باتوں کے طلبگار تھے، علم حاصل کرنے کے طلبگار تھے، اسی وجہ سے تو حضرت ابو ہریرہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اصحاب صفہ کے طالب علم بن کر مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے اور دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو اکثر روایات حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں تو اکثر وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا بتا، فائدے والی بات بتا۔ اس نے کہا کہ فائدے والی بات یہ ہے کہ اگر تو رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، محافظ، جو ساری رات تیری اور تیرے گھر اور تیرے سامان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اس بات کے بدلے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے سارا قصہ سنایا کہ وہ بڑی فائدے والی بات بتا کر گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جو آیا تھا وہ ہے تو بڑا جھوٹا تھا، لیکن یہ بات تجھے سچی بتا کر گیا ہے۔ تھا تو بڑا جھوٹا لیکن یہ سچی بات بتا کر گیا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اتعلم من تخاطب، ابو ہریرہ جانتا ہے یہ 3 راتیں تو جس سے باتیں کرتا رہا، جو وہ چور آتا تھا وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، شیطان، اور وہ اپنی کمزوری بتا کر چلا گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو میں پھر وہاں نہیں آتا، وہاں اللہ کا فرشتہ مقرر ہو جاتا